أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ پچھلے آیت میں جو فرمایا کہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، تو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے بلانے سے مخلوق کیسے دوڑتی چلی آئے گی۔ فرمایا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک کن کہیں اور پھر مخلوق میں سے کوئی نافرمانی کی جرات کرے۔ اللہ پاک جو ارادہ فرما لیں اور جو حکم کر دیں، مخلوق چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب اس کے حکم کی تابع ہے۔ جیسا کہ سمندر نے راستہ دے دیا بنی اسرائیل کو، اور جیسا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے انکار کر دیا، اسی طرح انسان بھی چاہے وہ مردہ ہوں گے، لیکن جب اللہ بلائے گا تو فوراً دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو پیدائش کو شروع کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دہرائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی شان سب سے اونچی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو بہت غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور میں اللہ پاک پیدائش کی ابتدا بھی کرتے ہیں اور اس کو دہراتے بھی ہیں۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوسری بار پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان یا کم آسان نہیں ہوتا، اللہ کے لیے تو سارے ہی کام آسان ہیں۔ یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کی عقل اور ان کے شعور کے اعتبار سے بات فرمائی کہ اللہ پاک جب پہلی بار پیدا کرتے ہیں تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ پہلی بار ایک چیز کو بنانے کے بعد دوسری بار اس کا بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی سے سمجھ جاؤ کہ دوسری بار پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نہ اس پر پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا نہ دوسری بار۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل یہاں پہ صفت اور شان کے معنی میں ہے کہ اللہ پاک کی شان آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی ہے، کوئی اس جیسا بھی نہیں تو اس سے اونچا ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ زیر زمین نہ سمندروں میں نہ فضاؤں میں نہ خلاؤں میں، کہیں بھی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ اللہ پاک سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا وہ غالب تو ہے لیکن اس کا غلبہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، بلکہ وہ
حکمت کے ساتھ اپنے غلبے کو استعمال کرتا ہے، بڑی دانائی کے ساتھ اللہ پاک اپنے اقتدار اور اختیار کو استعمال فرماتے ہیں۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، اس نے تمہارے لیے مثال بیان کی تمہارے اپنے حالات سے، هل لكم مما ملكت أيمانكم، کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، جو شریک ہوں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، یا تم ان سے ایسے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ فرمایا اللہ پاک تمہارے حالات میں سے تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے، کیا تمہارا کوئی غلام اس مال و دولت میں تمہارے برابر کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم اپنے غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے حصے داروں سے ڈرتے ہو یا اپنے آزاد لوگوں سے ڈرتے ہو؟ غلاموں سے مالک کیا ایسا ڈرتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کی ساری مخلوق اس کی غلام ہے، تو پھر اس کے غلاموں میں سے کوئی اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ جبکہ تم دنیا میں اپنے مال میں کسی غلام کو شریک نہیں کرتے، تو کیا اللہ کو ہی تم نے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے کہ یہ سارے غلام اللہ کے شریک بن جائیں گے؟ یہ بات تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہمارے جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویلکم قد، تم پہ افسوس ہے، یہیں پہ رک جاؤ، آگے نہ کہنا، اتنا ہی کافی ہے کہ لبیک لا شریک لک۔ لیکن وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ وہ شریک جس کو تو نے اپنا شریک بنا رکھا ہے، اگرچہ تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ساری ہر چیز کا بھی تو مالک ہے، لیکن وہ شریک جنہیں تو نے اپنا ساجی اور ساتھی بنا رکھا ہے، وہ شریک ہمارے کام آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا۔ تو فرمایا کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، اس لیے کہ سب اللہ کے غلام ہیں اور سب اللہ کے مملوک ہیں، تو مملوک کبھی مالک کا شریک نہیں ہو سکتا۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ ظالم لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، بغیر علم، بغیر کچھ جانے، فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے؟ وما لهم من
ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے فرمایا ظالموں نے عقل کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا پسند کیا۔ اگر وہ عقل سے کام لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ میرا نبی اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آیا ہے، یہ اس کی بات سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے، لیکن انہوں نے تو بغیر جانے بوجھے انتہائی جہالت کے ساتھ اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ جو کچھ خواہش نفس نے کہا اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، جو آپ کا حکم ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اللہ کا حکم اس کے خلاف بھی ہو۔ لیکن یہ ظالم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی شان سب سے اونچی ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، اس نے تمہارے لیے مثال بیان کی تمہارے اپنے حالات سے۔ هل لكم مما ملكت أيمانكم، کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں؟ من شرکاء فیما رزقناکم، جو شریک ہوں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، یا تم ان سے ایسے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم،
بلکہ ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم، بغیر کچھ جانے ہوئے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہدایت کر سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.